ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. سر آپ ابھی جو بات کر رہے تھے اس کو یہاں سے فردر کنٹینیو کیجیے. ہاں اب ہمیں ایک تو یہ تعلیم کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہر جگہ پہ تعلیم جانے کا امکانات بڑھ جائیں گے, اور جو بچہ یا بچی میٹرک کر جائے گی تو اس میں اگر پوٹینشیل ہوگا وہ اس سے ابھی آگے چلا جائے گا. جی جی تعلیم کا رجحان بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنا ایک تو ہمیں یہ صدارتی طرز حکومت اعتبار سے درکار ہے. دوسرا اس میں جو تھا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں ایک ابھی ان کے نظام میں ایک خامی اور ہے, وہ ہے 2 پارٹی سسٹم. اچھا ابھی آپ دیکھیں 2 صدر کھڑے ہوئے ہیں, 2 ہی کھڑے ہو سکتے ہیں. 2 میں سے اگر کوئی اچھے لوگ نہیں آئے تو ان کے پاس تیسرے کی آپشن نہیں چھوڑی ہوئی. بالکل ایسے ہی ان کے اس وقت نظام میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا بڑا فلا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ 2 پارٹی سسٹم یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی پارٹیاں ہوں ضرور آئیں سامنے, یعنی آپ کہتے ہیں 2 پارٹی کینڈیڈیٹ زیادہ ہونا چاہیے, کینڈیڈیٹ زیادہ ہونے چاہیے. صحیح. لیکن ابھی آپ دیکھیں نا اس کا فائدہ کیا ہے. ابھی یہ الیکشن صدارتی چل رہا ہے. جی جی صرف 2 لوگ ایک دوسرے کے اوپوننٹ کھڑے ہیں, انہیں سے سوال کیا جا رہا ہے, انہیں کو ان کی خامیوں کے نشاندہی کی جا رہی ہے, اسی کے وہ جواب دے ٹھہر رہے ہیں. نہیں ہے زیادہ کینڈیڈیٹس بالکل 2 ہیں, آپ نے انہی میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے. نہیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صدارتی میں فرد واحد ذمہ دار ہوتا ہے. پارلیمانی میں گروہ ہے. اچھا کسی ایک کو آپ رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے, جتھے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کا پریزیڈنشل سسٹم میں 2 لوگ جو کھڑے ہیں بس وہی جواب دے ہیں, وہی اپنے بات کر رہے ہیں, وہی اپنا موقف کلیئر کر رہے ہیں, وہی اپنی خامیوں کا بھی بتا رہے ہیں, اور وہی بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ڈیلیور کریں گے. ایسے ہی ہے. پارلیمانی کے اندر ایک مشروم ہے. اب میں پارلیمانی کی طرف آتا ہوں کہ پارلیمانی میں خامی کیا ہے. جی جی پارلیمانی طرز حکومت میں یہاں پہ میں ناظرین کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جمہوریت سے بہتر کوئی طرز حکومت نہیں. لیکن جمہوریت کی لاء میں 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی, اور ایک کو بولتے ہیں فادر آف ڈیموکریسی. بالکل. مدر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو دنیا میں سمجھی جاتی ہے وہ برطانیہ کا طرز حکومت ہے. بالکل برطانوی طرز حکومت ہے. اور دوسری جو ہے فادر آف ڈیموکریسی, یہ پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے, اور اس کی اس وقت موجود جو سب سے بڑی شکل ہے وہ امریکن پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے. بالکل. اب جو یہ پارلیمنٹری ہے اس کے اندر میری رائے میں کیا فلا ہے, وہ یہ ہے کہ مقننہ میں سے ہی ایگزیکٹو ہے, عدلیہ کسٹوڈین ہے, عدلیہ سپیریئر نہیں ہے. اب جو اگر کوئی جماعت ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ اس کے آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا کیا اختیارات چلے جاتے ہیں. صحیح. ایک طرف تو وہ چیف ایگزیکٹو ان کا پرائم منسٹر, جی جی, پھر وزیر کون ہوں گے وہ اس کا اختیار, صحیح, پھر اس میں سے آگے سیکرٹری کون ہوں گے اس کا اختیار, پھر سربراہ محکمہ جات کون ہوں گے اس کا اختیار, چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا اس کا اختیار, جج کون ہوگا اس کا اختیار, احتساب بیورو کا ہیڈ ہوگا کون وہ اس کا اختیار. یہ یعنی آپ اس کے اختیارات کا اندازہ کریں کہ وہ جو چاہے گا کسی بھی ادارے کا کون سربراہ ہوگا, گریڈ 19 تک کا اس کا اختیار. ٹھیک ہے. دوسری طرف جب گریڈ 19 تک کا اختیار اس کا ہو گیا تو دیٹ مینس کہ نیچے تک اسی کا اختیار ہے, کیونکہ گریڈ 19 جب اس کی گرفت میں ہے, 20 21 22 گرفت میں ہے, تو وہ نیچے تو گریڈ 1 تک بھی اس کا اختیار ہے انہی کے تھرو. دوسری طرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس ایک بڑی میجورٹی ہے اور ان کو بغیر کسی سے ان کو ساتھ ملائے وہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, یا اگر وہ کسی کو ملا بھی لیں تو لیجسلیشن کر سکتے ہیں. صحیح. تو وہ جو قانون سازی چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. صحیح. آپ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات, جب ایگزیکٹو کے سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی آسانی سے خرید لیتے ہیں. صحیح. اور اس سے اپنی مرضی کا بل پاس کروا لیتے ہیں. کیوں؟ وزارت ان کے پاس سب کچھ ہے, وہ کسی کو پیٹرول پمپ دے دیا, کسی کو کوئی اور چیز دے دی, کسی کو اور چیز دے دی, سب کو خریدا اور اپنی مرضی کی لیجسلیشن کر لی. اچھا, اب اور دوسری طرف جو ہماری عدلیہ ہے وہ کسٹوڈین کیا ہے کہ جو لا گورنمنٹ نے بنا دیا اس کو وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. مطلب وہ سپیریئر جوڈیشری نہیں ہے جس طرح امریکہ میں ہے یا جس طرح ہماری اسلامک اسٹیٹ میں تھی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ برطانیہ کے جو پارلیمان ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ایک مرد کو عورت ڈکلیئر کر دے, عورت کو مرد, تو اس کو کوئی دنیا طاقت نہیں کر سکتی چینج. کیوں؟ عدلیہ وہاں کی کسٹوڈین ہے. انہوں نے اگر مرد کو عورت کہہ دیا, عورت کو مرد کہہ دیا, تو وہ وہی رہے گا, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات امریکہ میں نہیں ہو سکتی. وہاں آپ جوڈیشری میں جائیں گے اور جوڈیشری اٹھا کے پرے پھینک دے گی کہ یہ. سر بیسیکلی آپ صدارتی نظام کی حمایت میں ہیں اور پارلیمان کے خلاف جا رہے ہیں, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ صدارتی نظام بیسٹ ہے؟
اگر ہم کمپیئر کریں پارلیمانی کے ساتھ. جی میں بتاتا ہوں, تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہ. یہی میں بتا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں گے کہ جو پارلیمانی میں جو چیف ایگزیکٹو بن گیا پرائم منسٹر, اور اس کے پاس اگر اچھی واضح اکثریت ہے یا دوسروں کو ملا کے بھی اس کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے, وہ بنیادی طور پہ جمہوریت کے ریپر میں لپٹا ہوا بادشاہ بن جاتا ہے. اچھا. اور اس لیے وہ جتنے بادشاہ آج تک ہمارے یہاں پر آئے, ان کی دور حکومت میں ان کے خلاف جو مرضی کہتے رہو, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, ان کو کچھ نہیں بگڑا. صحیح. اور یہ جب یہ لوگ جب گروہوں کے تحت آتے ہیں, مافیاز کے تحت آتے ہیں, ان کے ساتھ طاقتور کوئی نہ کوئی قوتیں ہوں گی تو ان کی حکومتیں چلیں گی. بالکل. تو پھر ایکسپلوٹیشن بھی ان پہ ہوتی ہے. یعنی اگر ایک وزیر اعظم ہے, اس نے اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے, اس نے کسی نہ کسی طاقت کا سہارا لینا, اور جس طاقت کا سہارا لے گا اس کے ہاتھوں وہ ایکسپلائٹ بھی ہوگا. ایسے ہی ہے. وہ خود کچھ بھی نہیں کر پاتا, اختیار بھی بہت ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف ہوتا وہ کٹ پتلی ہے. وہ کٹ پتلی چاہے وہ اپنی پارٹی کے بندوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہو, وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ملا کر کھیل رہا ہو, یا وہ کسی اور طاقت کے سر پر ہو, ہوتا کٹ پتلی ہے. تو اس ایسے کٹ پتلیوں کی وجہ سے یہ ملک کبھی ٹریک پہ نہیں چڑھ سکا. ایک دوسری بات ہمیں اچھا دوسرا برطانوی جو نظام تھا نا, وہ بھی آپ دیکھیں کہ برطانیہ ایک دور میں اتنی بڑی پاور تھا کہ کہتے تھے سورج نہیں کوئی غروب ہوتا. آج آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے حالات کیا ہو گئے ہیں. برطانیہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. برطانیہ آج سپر پاور نہیں ٹریٹ ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور جتنا نظام بھی ان کا چلا, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1 ان کی 600-700 سال کی ہیریٹیج. نمبر 2 وہاں پہ لا آف ٹارٹ کا ہونا اور اس کی امپلیمنٹیشن کا ہونا. لوگ کسی کے ٹریس پاسنگ نہیں کرتے, کسی کے خلاف بیان غلط نہیں دیتے جھوٹا, کسی کے خلاف جھوٹا پرچہ نہیں کٹاتے, کوئی ڈاکٹر مس کیئر نہیں کرتا, یہ اس کے تحت. اور پھر تیسرا جو ان کا جو بڑا تھا وہ تھا ان کا کراؤن کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, جو ملکہ برطانیہ ہے, وہ بادشاہ برطانیہ ہو, جو بھی ہو, کراؤن کانسٹیٹیوشن. اب کراؤن کانسٹیٹیوشن ان کا نیوکلیس ہے. اور آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں کراؤن کے انسٹیٹیوشن کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ اس کو اتنا سیکرٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے. بالکل ایسے ہی ہے. خواہ یہ صرف ایک سگنیٹری رہ گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ایک سینٹر ہے. جب ہمارے پاس ایسا کوئی نیوکلیس ہی نہیں تھا, جب ہمارے پاس لا آف ٹارٹ کا کوئی باقاعدہ اس کے قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد تقریباً نہ ہونے برابر ہے, تو ہمیں پارلیمنٹری کی طرف تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا اب اس وقت آپ یہ دیکھیں دنیا میں جتنے ممالک میں صدارتی طرز حکومت ہے, وہی اس وقت کامیاب ہے. آپ دیکھ لیں امریکہ, رشیا, چائنا, ٹرکی, ایون ایران اتنی سینکشنز کے باوجود سروائیو کر رہا ہے پریزیڈنشل پہ. افغانستان جو ابھی پراپر آزاد آج تک نہیں ہوا, اس کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے پریزیڈنشل پہ وہ. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹری جہاں بھی ہے نا, آلموسٹ وہ اسٹیٹس اب فیلئر کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک فرد واحد قصوروار نہیں ٹھہرے گا نا, اور فرد واحد جواب دہ نہیں ہوگا, اصلاحات نہیں آ سکتی. ایک گھر میں اگر میاں بیوی دونوں ہی فل پاور ایکسرسائز کرتے ہو, وہ گھر نہیں چلتا. بالکل ایسے ہی. ایک جب تک آپ سپریم ڈکلیئر نہ کریں, گھر نہیں چل سکتا. اسی طرح سے آپ کو اس نظام کو چینج کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری طرز کا صدارتی نظام جو ہے, جو امریکہ کے پاس ہے, امریکی نظام میں کچھ اصلاحات کے ساتھ جو میں نے ابھی گزارش بھی کی ہیں, یہ ہمارے خلافت کے نظام کے نزدیک ترین ماڈل ہے. اور خلافت کے نظام سے بہتر کوئی نظام. آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاؤں مزے کی بات, کہ سعودی عرب جو ہمارا قبلہ کعبہ ہے, وہاں پہ جو بادشاہت کا نظام چل رہا ہے, یعنی خاندان کے خاندان چلیں گے, ان کا یہ طرز عمل اسلامک جو ریاستوں سے بالکل ہٹ کر ہے. اور یہ اسلامک ریاست کے جو طرز عمل ہے اس کے بالکل الٹ ہے ان کا, اور یہ اسلامک سوچ سے ہٹ کر ہے. اور اسلامک اتنا جمہوری ہے, آپ یہ دیکھیں کہ خاندان حکمرانی نہیں کرتے تھے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ ایک خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو گیا, اس کا بھائی خلیفہ ہو گیا, دوسرا آیا تو اس کے کوئی بیٹا خلیفہ بنا, بھائی خلیفہ بنا. نہیں, ہر مرتبہ انتخاب کیا گیا زیرک لوگوں کی طرف سے کہ کون اس قابل ہے کہ وہ خلیفہ ہو. تو یہ خاندانوں کی حکمرانی جہاں پہ بھی ہے وہ کسی صورت جمہوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی ٹریک پہ چڑھنا ہے, پاکستان کو چڑھانا ہے, ہمیں ڈیموکریٹک پریزیڈنشل فارم لانا پڑے گا. ہمیں اس اعتبار سے اپنے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا. اس کی ایک بات میں اور بھی بتاؤں کہ میری رائے ہے, اور جتنا میں گریب کر سکا, کہ قائد اعظم بھی پارلیمانی کے حق میں نہیں تھے. قائد اعظم بھی پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہی چاہتے تھے.
ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارلیمانی ایک اچھا نظام ہوتا تو 73 کا آئین جس کو سب کہتے ہیں کہ یہ کمپریہنسو آئین ہے، اس آئین کے بعد تو پھر کبھی مارشل آنا ہی نہیں چاہیے تھا. صحیح، یہی اس کا سب سے بڑا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے کہ یہ 73 کا آئین ایک ڈیفیکٹو آئین ہے. بالکل. اور اس کی وجہ میں بتا دوں، 73 کا آئین اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا، اور وہ جو انہوں نے بنایا یہ تقریباً میری رائے میں انہوں نے اپنی اور اپنی نسلوں کی حکمرانی کے لیے بنایا. صحیح. اور اس میں انہوں نے پولیٹیشین نے اپنے اوپر چیک نہ ہونے برابر رکھے. یہ 62-63 کی بھی ضیاء الحق کے دور میں کلاس اس میں ایڈ ہوئی، اور اس وجہ سے یہ اپنے اختیار کے دور میں مس یوز آف پاور کرتے ہیں ایک حد سے زیادہ. اور جہاں جا کے ملک ایٹ سٹیک لگتا ہے وہاں پہ ایک ہی آرگنائزیشن اس قدر طاقتور ہے کہ وہ ملک کو پھر بچانے کے لیے آگے آ جاتی ہے، اور وہ آرمی ہے، اور اس کی وجہ سے مارشل لا لگ جاتا ہے. اس مارشل لا کے لگنے کا اثر قصور وہ پولیٹیشین ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ مارشل لا لگایا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات ایسا ہی ہے. تو میری یہ اس کے اوپر یہ رائے ہے. جی سر، آپ کی جو پارٹی ہے آپ نے بیسیکلی آزاد کشمیر سے سٹارٹ لیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ میں نے 26 سال سے زائد آزاد کشمیر میں سرو کیا، صحیح. اور وہاں چونکہ تمام اضلاع میں رہا، بڑے بڑے منصبوں پہ رہا، تو وہاں ہر کوئی مجھ سے واقف ہے. ایون وہاں کے جو طاقتور ادارے ہیں ان میں بھی فائلیں، اور میں کیسا تھا، میں ایک اچھا آدمی تھا، اچھا آفیسر تھا نہیں تھا، میری کریڈیبلٹی کیا تھی ان کے علم میں. تو اگر وہاں سے میں نے اس کو شروع کیا، اس کے ساتھ کہیں آزاد کشمیر کا نام نہیں ہے. اچھا. آج تک بہت سی جماعتیں یہاں سے کشمیر میں گئی ہیں، پی ٹی آئی کی وہاں پہ، پیپل پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی. انشاءاللہ یہ پہلی جماعت ہوگی جس کی ارتقاء وہاں سے ہوگا، اور یہ آئے گا پورے پاکستان میں بھی آئے گی. میں ایک سوچ کے ساتھ چل رہا ہوں، اور اس کے لیے میں صرف اللہ سے مدد کا خواستگار ہوں، انسان سے نہیں. میں نے کوئی مینوورنگ نہیں کی، میں اپنی جو استطاعت ہے اس میں چل رہا ہوں. میری لمیٹڈ سی کیپیسٹی ہے. قدرت نے اگر راستہ نکالا تو قدرت اس کا راستہ خود ہموار کرے گی اگر میری سوچ کسی قابل ہوئی. میں سے یہ چاہتا تھا، میں نے ریٹائرمنٹ بھی جلدی لی، میں 7.5 سال سروس رہتی تھی، شائننگ کیریئر تھا، میں نے گریڈ 90 سے ریٹائرمنٹ لے لی، 20 میں بھی رہا ہوں میں. کہ جب میں نے لا کر کے یہ سب باتوں کو سمجھ گیا، اور میں چونکہ سسٹم کا حصہ نہیں تھا، سسٹم سے ٹکراتا تھا، تو اتفاق سے مجھے ہر ادارے کے ساتھ ہی میرا ٹکراؤ پڑا، اور ہر ادارے تک میں پہنچا. بلکہ آخر میں تو میں نے متعدد مقدمات اپنے خود لڑے. میرے سپریم کورٹ تک رپورٹڈ کیسز ہیں وہاں کے، اور اللہ کے فضل سے متعدد مقدمات میں نے جیتے. اس دوران میں اس سسٹم کو اور اچھی طرح سمجھنے میں کامیاب ہوا. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کا حل تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. پھر میں نے اس کے حل پر کام شروع کیا. اور جب میں اس کے کسی مناسب حل تک اپنی عقل و فہم تک پہنچا، تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے اب مزید اپنا ایک لمحہ بھی سول سروس میں ضائع نہیں کرنا. بمشکل میں نے 25 سال سروس کے پورے کیے، اور میں نے فوری ریٹائرمنٹ لی کہ باقی کی زندگی میں آزاد جیوں گا، اپنی محنت مزدوری کروں گا، لیکن اپنے مرتے دم تک کوئی میسج ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گا، خواہ اس کے اوپر عمل درآمد میرے دنیا سے جانے کے بعد ہو، لیکن مجھے اس چیز کا اطمینان ہوگا کہ میں نے جو کچھ اللہ نے مجھے نہیں، اللہ نے مجھے جس پروسیس گزارا اس سے میری جو لرننگ ہوئی، اس لرننگ کے نتیجے میں اگر میں کوئی بات سمجھا تھا تو وہ میں اپنے سینے میں رکھ کے مٹی میں نہیں جانا چاہتا. میں اس پہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان، ایک بہتر آزاد کشمیر یہ ہو سکے. میں تو روز کی نماز میں جو خواہش ہے کہ آپ کا جو میسج ہے وہ کنوے ہو جہاں تک ہو سکتا ہے. میں تو جو نماز پڑھتا ہوں اس میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مسلمانوں کو نیک، لائق، قابل، اہل، مخلص، ویژنری لیڈرشپ عطا فرما، اور وہ اس قابل ہوں کہ وہ بہترین نظام دے سکیں اور انصاف قائم کر پائیں، اور تاکہ مسلمان دنیا میں سرخرو سکیں. ختم ہوتا جا رہا ہے کامران صاحب، مسلمان دنیا میں سرخرو سکیں. جی میں معذرت چاہتی ہوں آپ کو. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، اور آپ سے تھینک یو کہوں گی کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ ندا مزدور کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.